اب 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن اب ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اپنی قدر خود کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ جن کی یادوں سے دل دھڑکتے ہوں وہ دوست کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے۔ میں اختتام سے اکثر آغاز کرتا ہوں، میں نظر میں رکھ کر نظر انداز کرتا ہوں۔ کیا چاہتی ہے ہم سے ہماری یہ زندگی؟ کیا قرض ہے جو ہم سے ادا ہو نہیں رہا؟ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہے۔ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، جہاں من پسند رو ملے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ عورت کو یہ وصف بھی اللہ نے دیا ہے کہ وہ اگر رفاقت کے عمل میں بارزہ شریک نہ ہو تو بہت سلیقے سے اپنی روح کو بدن سے جدا کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے لاجواب ہوتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ غرور اور ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی اور شکر گزاری اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ خاموشی جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، وہیں سے درگزر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اور اس مختصر سے زندگی کے دوران خود سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ بس یقین رکھو آپ اس رب پر جو آپ کی برداشت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پہ نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود آئے کیسی؟ وہ دل سے نکلی ہر آس ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ ہم خدا نہیں ہیں، پھر خدا کی طرح لوگوں کو جج کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ہم فرشتے نہیں ہیں، پھر فرشتوں کی طرح لوگوں کے گناہوں اور خامیوں کا حساب کتاب کیوں رکھتے؟ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر اخلاق کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کی کبھی جیت۔ بندگی طلب سے نہیں محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ محبت اطاعت کی معراج ہے۔
عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، بس یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی پھول بھی بیاں کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہے تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مٹی کے بنے انسان آج فلٹر کی خوبصورتی پر غرور کرتے ہیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ اب خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ اب کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی اب کا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ خالص فقط وہی ہوتا ہے جس میں خلوص ہے، اور خلوص ایک ہی مخلص کے لیے مخصوص ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ لوگوں نے علم سیکھ لیا مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ جن لوگوں نے اب کی قدر نہیں کی اب بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے اب انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں اب کی منتظر ہیں۔ اللہ والے کبھی انا والے نہیں ہوتے اور انا والے کبھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ گھر میں ماں کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی رہتے ہیں۔ زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کریں کہ وہ خود کو ہی ڈس لے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم اتنے برے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھا دیتے ہیں، اس طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کچھ مقام زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں کہ آگے جانے کا حوصلہ نہیں اور واپس جانا ممکن نہیں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔
کسی کو جان بوجھ کے نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیں۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ لوگ وہ ہیں جو تمہاری ذرا سی بات پر تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ وہ ہے جو تمہاری ذرا سی نیکی پر بھی تھام لیتا ہے۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چل سکیں گے۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے خوبصورت احساس اور کیا ہو کہ آپ کو ایسے انسان کا ساتھ حاصل ہو جس کے من پسند شخص آپ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ جس معاشرے اور گھر میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ اور گھر مشکل سے ہی چلتا ہے۔ مشکل دستک دے تو پریشان نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ اچھی باتوں پر عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں، اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں جو دل کا بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے، اکثر لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش مسرت اور فراغت کے لمحات میں بھی سر مسجود ہوتے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کرے، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں: ایک سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے،
اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ مومن پر 3 احسان کرو: ایک، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو لمبی امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، لیکن بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ سیرت کا خوبصورت ہونا صورت کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ وقت کے ساتھ زندگی میں ساتھ چلنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے اور آخر میں اپنا آپ ہی رہ جاتا ہے، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ حجاب کا 1 گز کپڑا مغرب کی اربوں ڈالر کی فیشن انڈسٹری کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھ دیتا ہے۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھیں تو ماں اس کی بینائی ہے، اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ 2 منہ والے سانپ سے تو شاید بچنا ممکن ہے، لیکن 2 منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ اب سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جا۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، اسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہر شخص کو محترم سمجھا، اسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دل بہت معصوم چیز ہے، اس میں صرف اسے ہی جگہ دیں جو اس کے لائق ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ عاجزی حسن کا بہترین روپ ہے۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔
کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ ماں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ اب سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ یا رب، میرے ماں باپ پر کبھی مصیبت نہ آئے، آمین۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پالینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر عرش والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل کی سب سے بہترین دوسروں کے لیے خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھول۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ 3 دوست بن لو۔ 1 حسن اخلاق، 2 قرآن، 3 نیک اعمال۔ کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ بروز ایک قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طلب تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ صدقہ قرضے کو ادا کرتا ہے اور اپنے پیچھے برکت چھوڑتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اگر کسی کی مسکرائیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کرے۔ انسان ایک ایسا معمہ ہے جسے آج تک نہ کوئی سائنسداں، نہ کوئی ریاضی داں، نہ کوئی انجینئر اور نہ کوئی فلاسفر حل کر پایا ہے۔ محبت ایک خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ کسی کا نہ ہونا ہر کسی کے ہونے سے بہتر ہے۔ مخالفین کو ہمارے تڑپنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہمارے مسکرانے سے آگ لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ سارا مسئلہ ہی امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوٹایا بھی جائے، کیونکہ یہ تو بات ظرف کی ہوتی ہے۔ کوئی ظرف میں اعلیٰ تو کوئی انتہا کے مفلس ہوتے۔ لوگوں کی سوچ اپنے بارے میں اب تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا کوشش نہ کریں، بس اپنی زندگی گزاریں اور خوش رہیں۔ موت آنی ہے، ایک دن آ ہی جائے گی۔ یہ جسم فانی ہے، روح باقی رہ جائے گی۔ بہت کٹھن ہیں راستے حیات کے، خاموشی خالی نہیں ہوتی، یہ باتوں سے بھاری ہوتی ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپسی رنجشوں کے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اگر کسی میں اسے محسوس کرنے کی حس ہو تو۔ یوں تو سبھی پھول خوبصورت ہوتے ہیں، مگر جو بات گلاب میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا سب تمہارا ہوگا۔ اب کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جسے حد سے زیادہ پیار کرو وہ پیار کی قدر ہی نہیں کرتا، پر سچ تو یہ ہے کہ پیار کی قدر جو بھی کرتا ہے اسے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی رشتے ناتے کے۔ جس کے لیے رب کی ذات کافی ہو جائے پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کون کب چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔
اور جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ زندگی ایک پھول ہے، محبت اس کی خوشبو۔ بات تلخ ہے مگر روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں، جانچنے اور پرکھنے کے۔ وہ دل دیکھتا ہے صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے عمل نہیں، وہ کوشش دیکھتا ہے نتیجہ نہیں، وہ معیار دیکھتا ہے مقدر نہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ اور شوق کبھی پہلے جیسا مقام نہیں لے پاتے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ محبت شاخ سے گرتا ہوا وہ خشک پتا ہے، جو روندے جانے کے ڈر سے بہت ہی شور کرتا ہے۔ کسی شخص کی تلخ بات سن کر برداشت کرنا بھی صدقہ ہے۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ کچھ نہ بدل سو تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ پروردگار کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ قسمت ایک پے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے تو کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں نیچے بھی آنا۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر دنیا میں سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ دل کا حال صحیح ہو تو پھر سارے موسم دلکش لگتے ہیں۔ میرے نزدیک جھوٹ بولنا برا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ برا سچ کو چھپانا ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ جتنا مصروف اتنا گناہوں سے محفوظ۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں، اب حسن ضرورت اہم ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ اب فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ جگہیں بھی من چاہے لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو ہماری اس جگہ سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دعا کرو جو جسے چاہتا ہے اسے مل جائے، بہت درد دیتی ہے ادھوری محبت۔
خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ اللہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ الفاظ سوچ سمجھ کے خرچ کیجیے، ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والے کو آسمان میں معروف بنا دیتی ہے، برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکا۔ ہر چیز زینت چاہتی ہے، اور الفاظ کی زینت خوبصورت لہجے میں ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو میری امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میرے نزدیک ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں نعمتوں میں۔ زندگی میں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، حالات سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بدگمانیوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکی بن گئی تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں، بلکہ محبت اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اپنی زندگی کا مثبت تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعائیں کروانا نہیں، بلکہ دعائیں لینا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ رشتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ میسر نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ تو کل کرنا مومنوں کا فرض ہے، اور اللہ ان لوگوں کی مدد کو یقیناً پہنچتا ہے۔ دوپٹہ عورت کی عزت ہوتا ہے، اگر وہ خود اسے اتار دے تو کوئی کیسے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ غیروں سے فقط دعا لیجئے، نہ صلاح لیجئے، نہ وفا لیجئے۔ غصے کے تیز لوگ اکثر دل کے صاف ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔
منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تم کو نوازے گا، اس کی خاطر صبر کرو تو صحیح۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی، اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں۔ جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، جب کبھی مشکل کی گھڑی آتی ہے تو اپنے ہی کام آتے ہیں۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ کچھ لوگ انسان کو مال اور عہدے سے اور کچھ جذبے اور اخلاص سے پرکھتے ہیں۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ فرمان حضرت علی، وہ شخص سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ تمہاری عقل ہی تمہاری استاد ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ نہایت احتیاط کریں، سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس انسانیت کا درد نہ رہے۔ کردار اچھا رکھو معیار خود بن جاتا۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ خوشی دینا سیکھیں، غم تو رشتہ دار بھی دیتے ہیں، وہ جو روتے کو ہنسانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اگر وہ روئے تو انہیں کون ہنسا سکتا ہے؟ میرے مولا مری تنہائی مٹانے کے لیے میرے جیسا ہی تو ایک اور بنا سکتا ہے۔
جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی کے سفر میں خوشیوں کے راستے پر چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی اذان میں ہے، جو صبح کی ابتدا میں ہے، جو ستاروں کی چمک میں ہے، جو پھولوں کی مہک میں ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے۔ آمین۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر آگی گھاس کی طرح جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ وقت کی پابندی تو دیکھیں، اب کے نصیب کا رزق مقرر وقت پر اب تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحیم ہے۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا آپ کس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اصل رنگ تو وہی ہے نا جو کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے وہ رشتہ جس کی بنیاد اعتبار پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان پر اتنا اعتماد ہو کہ وہ کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی کبھی آپ کا برا چاہے گا تو یقین کرے یہ محبت سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ محبت تو کر لیتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے پر رشتے میں اعتماد ہونا چاہیے۔ محبت کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ظرف بڑا کرنے سے دل میں گنجائش نکلتی ہے، معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں
اور بدلہ لینے یا مقابلہ کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ظرف اور عقل والے لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور بے وقوف لوگ رشتے کو ختم کرنے کا۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اسی طریقے سے بسر کریں جو آپ کو خوشی دے۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے، وہ یوں زندگی گزارتے ہیں گویا بھی زندہ ہی نہ تھے، جبکہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ جو دل محبت کے لیے چن لیے جائیں، نہ پھر ان دلوں سے دعاؤں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بد دعا نہیں، محبوب کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی جاتی، خود سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا جاتا ہے، کیوں وہ رشتہ اللہ نے جوڑا اور اللہ ہی کے لیے جوڑا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے نفرت نہیں کرتے۔ دل جب خدا کی محبت سے لبریز ہو جائے تو اس کی مخلوق سے نفرت کی گنجائش کہاں بچتی ہے۔ یا رب کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ سبھی سے ملنا، ہنس ہنس کر مسلسل بولتے رہنا۔ کبھی کیا تم نے دیکھی ہے کسی کی خاموشی یوں بھی؟ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کیا کرے، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا۔ اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امید رکھو
اور نہ شکوا کرو۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو۔ اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نام نے کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی ہوتا ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کا کارآمد ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے صرف اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو با حفاظت کنارے جا لگو گے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی دستگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی اب پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہہ دو دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے، یہ شکایت نہیں تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ مخلص لوگ بد نیت نہیں ہوتے اور بد نیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ اگر کسی سے جدا ہونا اتنا آسان ہوتا تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتہ نہیں آتا۔ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے 3 خوبصورت راز: محدود توقعات، محدود تعلقات، محدود خواہشات۔ بانٹنے سے مال اسی طرح بڑھتا ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70 حوروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچا گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ احتیاط کیا کریں، لوگ پہلے اپنی عادت ڈالتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو انسان کی پوری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلا کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دے کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ داماد بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں جب بیٹیاں کھلکھلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو قدردان شوہر دے۔ بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان۔ بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حالات کیسے بھی ہوں دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔